اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے حبیب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی زمین کے نیچے ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا۔ تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی، اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا۔ پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ فرعون بولا اے موسیٰ، تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو
اس کی خاص شکل و صورت دی، پھر راہ دکھائی۔ فرعون بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ موسیٰ نے فرمایا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا تو اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا، پھر آیا ان سے موسیٰ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنا داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہے گا، اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اتر آئے، اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ عرض کی وہ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی
کہ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے فرمایا اے سامری، تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ موسیٰ نے فرمایا تو چلا جا، بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اے حبیب، ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس سے منہ پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 رات رہے ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، تو اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ اونچائی۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کی طرف سے اس داعی کے لیے ادھر ادھر ہونا نہ ہوگا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، اور تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔ تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔
پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، اور کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا؟ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، عن قریب تم جان لوگے کس نے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی۔